أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین کی یہ آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ملک یمن میں انطاکیہ یہ بہت بڑا شہر ہے اور انطاکیہ شہر میں جو قوم بت پرست تھی عیسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کی طرف اپنے 2 مبلغین کو بھیجا کہ وہ تبلیغ دین کریں. یاد رہے عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں مبعوث کیے گئے جس وقت علم طب بڑے عروج پر تھا جس کو حکیمی علاج کہتے ہیں اور بڑی سے بڑی گھناؤنی بیماری کا علاج وہ لوگ کر لیا کرتے تھے اور اسی بنیاد پر وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے تھے. ہم جس کو چاہے ٹھیک کر لیں, جس مریض کو چاہے ہم شفا دیتے ہیں. شفا دینے والی ذات کون؟ ہم شفا دیتے ہیں. یوں وہ اپنی اس اللہ کی طرف سے نعمت ملنے والی پر بجائے اس کے کہ وہ شکریہ ادا کرتے اللہ کی قدرت کا انکار کرتے. یاد رہے ہر دور میں جس دور میں جو باطل قوتیں جس طاقت کے زور پر اسلام کا قدرت کا انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس دور میں اس سے بہتر طاقت اہل حق کو عطا فرما کر اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ دین ہے اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہوں. دنیا کی کوئی بھی باطل طاقت اس دین کو مٹا نہیں سکتی, اس دین پر غالب نہیں آ سکتی. آپ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پر تھا, چھوٹے چھوٹے بچے بڑے جادوگر تھے اور اس بنیاد پر اللہ کی قدرت کا انکار کرتے تھے. اللہ نے اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں للکارا, فرمایا نادانو اللہ نے جو تم کو طاقت دی ہے اس بنیاد پر اللہ ہی کی قدرت کا انکار کرتے ہو. آؤ میرے سامنے کون سا جادو دیکھنا چاہتے ہو. فرعون نے اس چیلنج کو قبول کیا اور 70,000 جادوگر آپ کے مقابلے میں چھوڑے گئے. ایک میدان متعین ہوا, اس میدان میں ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ایک طرف 70,000 جادوگر. انہوں نے کہا موسیٰ جادو بتاؤ. آپ نے فرمایا تم اپنا جادو بتاؤ. 70,000 جادوگروں نے اس میدان میں رسیاں پھینکی, وہ رسیاں سانپ بن گئی اور پورا جو میدان تھا وہ سانپوں کا سمندر بن گیا.
وقتی طور پر تھوڑی سی موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا، آواز آئی یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے اور فرمایا کہ جادو ہو گیا تمہارا؟ کہا جادو ہو گیا ہمارا۔ آپ نے اپنا عصائے موسوی، جو عصا ڈنڈا آپ کو دیا گیا تھا، اس عصے کو آپ نے اس میدان میں زمین پر رکھا، وہ اتنا بڑا سانپ بنا کہ اس میدان میں جتنے سانپ گھوم رہے تھے سب کو اس نے نگل لیا، سب کا جادو ٹوٹ گیا، جادو کا طلسم ٹوٹا، اور آپ کا یہ معجزہ موسوی دیکھ کر تمام جادوگروں نے کہا تھا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو بہت ساری تفصیلیں ہیں۔ جس دور میں جیسی طاقت کی بنیاد پر اسلام کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر طاقت اہل حق کو عطا فرما کر اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب بڑے عروج پر تھا، اور اس بنیاد پر اللہ کی قدرت کا انکار کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 مبلغین کو یہ انطاکیہ شہر میں بھیجا، جاؤ تبلیغ دین کریں۔ آپ وہاں گئے اور ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس چرواہے کو ان دونوں مبلغین نے دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ وہ چرواہا حبیب نجار تھا، اس کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت کی بات کرتے ہو، کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ کے بندے ہو، مبلغین ہو، اللہ کے ولی ہو؟ کیا ہے؟ کیا ہم تو وہ ہے کہ کسی بیمار کو، کیسا بھی بیمار ہو، ہمارے پاس وہ آئے ہم اس کو اچھا کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے؟ اگر تم اہل حق ہو تو کوئی نشانی ہے؟ ان دونوں مبلغین نے کہا تھا کہ ہم وہ ہے کہ ہم مادر ذات اندھے کو شفا دیا کرتے ہیں، ہم کسی بھی کیسا بھی مریض ہو ہم بھی اس کو شفا دے دیتے ہیں، کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو ہم اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ حبیب نجار کا ایک بیٹا تھا جو بڑے مدتوں سے بیمار تھا، اور اس دور میں اچھے اچھے لوگوں نے اس کو دیکھا مگر کوئی شفا نہ دے سکا۔ اللہ کی قدرت، اس نے کہا کہ واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ کہا بے شک کر سکتے۔ حبیب نجار نے اپنے بیٹے کے پاس لے گیا اور کہا اس کو ٹھیک کر کے بتاؤ۔ ان دونوں مبلغین نے اس بچے پر دم کیا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مدتوں بیمار رہنے والا شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر حبیب نجار نے جب شہر میں بتائی، لوگ جوگ در جوگ ان مبلغین کے پاس آنے لگے، حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب انطاکیہ کا، اس شہر کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ مبلغین ہیں اور یہ دین کی دعوت دے رہے، تو اس نے ان کو گرفتار کا آرڈر کیا، ان کو گرفتار کیا گیا، 100 درے مارے گئے اور اس نے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے اپنے تیسرے مبلغ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کرو، ہمارے مبلغین کو کیوں جیل میں ڈالا؟ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ اس بادشاہ کے پاس گئے اور فرمایا بادشاہ سلامت، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے مبلغین کو 100 درے مارے اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی بات آپ نے سنی؟ کہا مجھے سننا نہیں۔ کہا سن تو لو ان کی بات، آپ کا مذہب نہیں کہتا کسی کی بات سننا چاہیے۔ آپ نے جب اپنے نرم انداز میں اس بادشاہ کو تبلیغ دین کی تو کہا ٹھیک ہے بلاؤ ان کو۔ جیل سے بلوایا ان دونوں مبلغین کو، اور بادشاہ نے کہا کہ تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ اس دور میں عالم یہ تھا کہ ہر کوئی بے باک تھا، لیڈر تھا۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی بڑے سے وہ غلطی ہو جائے نا، وہ میرے چچا ہے، وہ میرے دادا ہے، وہ میرے بھتیجا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ برا مان جائے گا۔ نہیں، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے شرعی غلطی ہو تو
تو بالکل دو ٹوک اس کو بولا جائے. یہ الگ سی بات ہے کہ 10 لوگوں میں نہیں، آپ سائٹ میں لے جا کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، مگر بالکل نہ کرنا، امر بالمعروف سے جی چھڑانا، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. ان دونوں مبلغین نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تیرے بتوں کو پیدا کیا، اس رب کی عبادت کر، اس رب کے سامنے سر نیاز کو جھکا، اس رب کے علاوہ دوسرا کوئی رب نہیں ہے. بادشاہ کہتا ہے اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں اس کی دلیل ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ ہم تو کئی بیماروں کو اچھا کر دیتے، تمہارے اندر کوئی ایسی کوئی طاقت ہے، کوئی اختیار ہے؟ تو ان دونوں مبلغین نے کہا، حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ موجود، ان دونوں مبلغین نے کہا کہ تو جیسے بیمار کو ہمارے پاس لے آ، ہم انشاءاللہ اسے اچھا کر دیں گے، اسے شفا دے دیں گے. ایک ایسا مادرزاد اندھا جس کی آنکھیں تھی ہی نہیں، پلین بالکل. ایک تو ہوتا کہ آنکھوں میں روشنی نہ ہونا، اور ایک ہوتا آنکھیں ہی نہیں ہونا، آنکھیں تھی ہی نہیں. اس شخص کو پیش کیا جس شخص سے اس دور کے لوگ تھک ہار چکے تھے، اس شخص کو پیش کیا. ان مبلغین نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی میں 2 سوراخ ہو گئے. اس شخص کی پیشانی میں 2 سوراخ ہو گئے. پھر ان مبلغین نے مٹی کا گارا کیا، مٹی میں پانی ڈال کر اس کو نرم کیا، اور اس کے 2 گولے بنائے اور ان سوراخ پہ رکھے، اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو ان کو نور عطا فرما. وہ دونوں مٹی کے گولے آنکھیں بن گئی. یہ معجزہ عیسوی دیکھ کر تمام لوگ حیرت زدہ ہو گئے. اور پھر حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا اب بھی تو اللہ کی قدرت کا اقرار نہیں کرتا؟ اب بھی اس کا انکار کرتا ہے؟ یہ تو وہ ہے، یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی کے مبلغین ہے. جب ان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اس خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر بادشاہ سوچنے پر مجبور ہوا اور کہنے لگا کیا تم کسی مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہو؟ ان مبلغین نے کہا کہ انشاءاللہ ہم مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے دہقان، یہ سفر پر گیا، اس کا بیٹا مر گیا اور اب تک میں نے اس کو دفنایا نہیں، کہ وہ آئے گا تو میں اس کو جواب کیا دوں گا؟ تو اگر تم یہ زندہ کر سکتے ہو تو اس لڑکے کے پاس چلو. یہ تینوں مبلغین بادشاہ کے ہمراہ اس لڑکے کے پاس گئے. اس لاش کے قریب ان مبلغین نے دعا کی، اس پر دم کیا، وہ لڑکا زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ اے لوگوں، میری موت اسی مذہب پر ہوئی اور جب سے میں مرا ہوں جہنم میں جل رہا ہوں، اور اب میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور یہ مبلغین عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین ہے، لہٰذا تم ان کی بات مانو، ان کا کہنا مانو، ان کے دین کو قبول کرو. یہ بات ابھی وہ لڑکا کہہ ہی رہا تھا کہ حبیب نجار بھی دوڑ کر آئے اور کہنے لگے میں نہ کہتا تھا کہ یہ مبلغین راہ حق پر ہے، یہ حق پرست ہے، ان کی بات مانی جائے. ادھر اس لڑکے نے گواہی دی، ادھر حبیب نجار جس کے لڑکے کو پہلے شفا ملی تھی وہ دوڑ کر آیا، اور ان کی تقریر سے بادشاہ اور جتنے لوگ تھے سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. اس پورے واقعے کو قرآن کریم میں رب کریم کیوں ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی، ان کے پاس فرستادے آئے جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، 2 یعنی 2 مبلغین بھیجے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. بولے تم
تو نہیں مگر تم تو ہم جیسے آدمی ہو، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ اس قوم نے ان مبلغین کو جھٹلایا تو ان مبلغین نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا، ہمارے ذمے ہدایت کرنا نہیں بلکہ پہنچا دینا، صاف پہنچا دینا۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ جب قوم نے ان مبلغین کو یہ کہا تو ان مبلغین نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرنالے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے، اور یہی لوگ راہ حق پر ہیں، لہٰذا تم ان کی پیروی کرو، انہی کی پیروی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جو راہ حق کے لوگ ہوتے ہیں، جو حق کی دعوت کو عام کرتے ہیں، وہ دنیا کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا جو بھی راہ حق کا شخص ہو اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو تو اسے خوف نہیں کھانا چاہیے اور اپنی تبلیغ دین سے رکنا نہیں چاہیے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن پر سب سے زیادہ بلائیں نازل ہوتی؟ ای الناس اشد بلاء، کون لوگ ہیں جن پر زیادہ بلائیں نازل ہوتی؟ قول، ارشاد فرمایا، الانبیاء، کہ وہ انبیاء کرام ہیں جن پر زیادہ بلائیں نازل ہوتی۔ پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد مرتبے میں جو کم ہے، اس کے بعد جو کم مرتبے میں کم ہے، یبتلی الرجل علی حسب دینی، اور جو دین میں جس کا جیسا مرتبہ ہوتا ہے، فإن كان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤ، تو دین میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس پر زیادہ بلائیں نازل ہوتی۔ وإن كان فی دینہ رقۃ خُوِّرَ علیہ، جو دین میں کمزور ہوتا ہے اس پر کم بلائیں نازل ہوتی۔ فما زال كذلك حتى يمشي على الارض ما له ذنب، حتیٰ کہ جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے اور زمین میں ایسے چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی رہتا ہی نہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ دنیا میں جو مصائب و آلام آتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے، جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور وہی صبر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے۔